بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دلالۃ النص دلالۃ النص وہ حکم ہے جو نص کے معنی سے ثابت ہے، جو نص کے معنی سے ثابت ہے۔ معنی سے کون سا معنی مراد ہے؟ جی معنی التزامی، اس لیے کہ معنی لغوی تو وہ عبارت النص ہو گیا، اس لیے معنی سے مراد معنی التزامی کل نہیں تھا۔ رخصت منظور تھی۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلالۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم کی طرح ہے۔ جس طرح اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہے، اسی طرح دلالۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی کیا ہے؟ قطعی ہے۔ لہذا اگر یہ دلالۃ النص قیاس ہوتا تو پھر یہ اشارۃ النص کی طرح نہ ہوتا، تھوڑا سا اس طرف ہو جائے، تو پھر یہ اشارۃ النص کی طرح نہ ہوتا، یعنی قطعی نہ ہوتا۔ معلوم ہوا اس کا قطعی ہونا اشارۃ النص کی طرح معلوم ہوا اس سے کہ یہ قیاس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدود اور کفارات کا اثبات دلالۃ النص سے درست ہے، چونکہ قطعی ہے اس لیے اس سے حدود اور کفارات کا اثبات درست ہے۔ اگر قیاس ہوتا تو پھر حدود اور کفارات کا اثبات عموماً درست نہیں ہوتا، عموماً درست نہ ہوتا، اس لیے کہ قیاس عموماً ظنی ہوتا ہے، اس میں شبہ ہے، ظنی ہے، اور ظنیات سے جس میں شبہ ہو اس سے حدود اور کفارات ثابت نہیں ہوتے، اس لیے کہ حدود اور کفارات تو ظنیات سے دور ہو جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں شبہ کی وجہ سے۔ ہاں وہ قیاس کی جس قیاس کی علت منصوص ہو، مستنبط نہ ہو، مجتہد نے کسی وصف کو علت سمجھ کر اگر قیاس کیا ہے تو اب یہ علت مستنبطہ ہے، یہ ظنی ہے، اس میں شبہ ہے۔ لیکن اگر کسی قیاس کی علت منصوص ہو، نص میں آئی ہو، جیسے کہ حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے، اس کی علت نص میں آ گئی، قل ہوا اذن، گندگی ہے، لہذا جس کی علت نص منصوص ہو تو پھر وہ قیاس بھی ظنی نہیں رہتا بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ قطعی ہوتا ہے، اور وہ قیاس ایسا ہی قطعی ہے جیسے کہ دلالۃ النص اور عبارۃ النص قطعی ہے، ان کے بالکل مساوی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اعتراض کر لے کہ حدود اور کفارات جس میں شبہ ہوتا ہے، حدود اور کفارات کہتے ہیں آپ کہ اس حدود اور کفارات ثابت نہیں ہوں گے جسے قیاس میں شبہ ہے، تو خبر واحد میں بھی تو شبہ ہوتا ہے، اور خبر واحد سے حدود اور کفارات کا اثبات درست ہے، خبر واحد سے حدود اور کفارات کا اثبات درست ہے، حالانکہ خبر واحد میں بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ظنی ہے، اس میں بھی تو شبہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب دیا کہ خبر واحد کے ثابت ہونے کے طریقے میں شبہ ہوتا ہے۔ حدیث من حیث الحدیث، خبر واحد من حیث الخبر الواحد،
اس میں شبہ نہیں ہے۔ اصل کے اعتبار سے حدیث تو قطعی ہے، لیکن ہم تک پہنچنے میں جو ثابت ہونے کا طریقہ ہے، جو واسطہ ہے، اس میں شبہ ہے۔ اگر وہ شبہ نہ ہو، یعنی کوئی حدیث صحیح طریقے سے صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو وہ شبہ تو نہ رہا، اور حدیث تو قطعی ہے۔ حدیث من حیث الحدیث، اس میں تو شبہ نہیں ہے، شبہ صرف اس طریقے میں ہے جس طریقے سے حدیث ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو وہ شبہ بھی نہ رہا، اس لیے اس سے حدود اور کفارات کا ثابت کرنا درست ہے۔ اس لیے کہ حدیث اصل کے اعتبار سے حجت ہے، اور قیاس اصل کے اعتبار سے اس میں کیا ہے، یہ ظنی ہے، اس میں شبہ ہے۔ اصل کے اعتبار سے مجتہد نے جس وصف کو علت سمجھا ہے، ہو سکتا ہے یہ وصف علت نہ ہو، اس لیے خبر واحد سے حدود اور کفارات کا اس بات درست ہے اور قیاس سے درست نہیں۔ خبر درات النص سے حدود ثابت کرنے کی مثال یہاں تو مصنف نے نہیں ذکر کی، لیکن شارح نے ذکر کی ہے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کی وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ سے زنا ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور زنا کا اقرار کیا۔ آپ نے ان سے اعراض کیا تو وہ دوسری جانب آ گئے اور پھر اپنے زنا کا اقرار کیا۔ آپ نے پھر ان سے اعراض کیا تو وہ پھر دوسری جانب آ گئے اور اپنے زنا کا اقرار کیا۔ چوتھی مرتبہ میں پھر حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا صحابہ کو کہ ان کو مقام حرہ لے جائے، جہاں پتریلی زمین ہے وہاں لے جانے کا حکم دیا اور ان کو وہاں پر سنسار کر دیا، رجم کر دیا۔ معلوم ہوا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ پر جو حدود قائم ہو گئی تو ان کے بارے میں تو وہ حدود وہ عبارت النص تھے کہ آپ نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو جو سنسار کیا گیا، رجم کیا گیا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ صحابی ہے یا اس وجہ سے کہ وہ مرد ہے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے ان کو رجم کیا گیا کہ وہ شادی شدہ تھے اور ان سے زنا کا فعل ہو گیا۔ لہذا ہر وہ شخص جو زنا کا فعل کرے گا اور شادی شدہ ہوگا اس کا رجم اس سے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے واقعے سے بطور دلالت النص کے ثابت ہے، بطور دلالت النص کے ثابت ہے۔ البتہ شبہ ہوگا کہ رجم تو قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، عبارت النص سے ہے، اگرچہ وہ آیت منسوخ التلاوت ہے، حکم تو باقی ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما نکالا من اللہ، تو یہاں سے تو رجم ثابت ہے، تو قرآن مجید کی آیت عبارت النص ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حکم دو وجہوں سے ثابت ہو سکتا ہے، تو یہاں رجم ثابت ہو گیا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کے بارے میں رجم عبارت النص سے بھی ثابت ہے اور دلالت النص سے بھی ثابت ہے، عبارت النص سے بھی ثابت اور دلالت النص سے بھی ثابت۔ وہ حدود کی مثال سمجھ میں آ گئی۔ کفارات کی مثال، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی صحابی آئے، حضرت سلمہ ابن صخر البیاضی رضی اللہ عنہ وہ آئے اور کہا کہ ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ما بالو کا، کیا ہو گیا آپ کو؟ تو نے کہا کہ میں رمضان کے مہینے میں دن کے وقت قصداً میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا۔
آپ نے فرمایا کہ ایک گردن آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو۔ آپ کے پاس غلام ہے تو غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا میں تو مسکین آدمی ہوں، میرے پاس غلام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرو 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ 1 مہینے کے روزے کا یہ حال ہے، صبر نہیں ہو سکا تو 2 مہینے مسلسل کون روزے رکھے گا، نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا میرے پاس، میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ کے پاس ایک بڑے ٹوکرا لے آیا گیا کھجور کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ این السائل، سائل کدھر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا یہ ٹوکری کھجور لے جاؤ اور باہر فقراء میں، مدینہ منورہ کے فقراء میں کیا کر دو، تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس مدینہ منورہ کے اطراف میں مجھ سے، میرے گھرانے سے، اہل بیت سے تو زیادہ کوئی بھی فقیر نہیں ہے، سب سے زیادہ فقیر میں ہی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے، ایسے ہنس پڑے جیسے آپ کے نواجز نظر آ گئے، انیاب نظر آ گئے، آپ کے انیاب نظر آ گئے، ایسے ہنس پڑے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ہی کھا لو۔ حالانکہ یہ واجب صدقہ تھا، واجب صدقہ خود آدمی نہیں کھا سکتا، لیکن آپ نے ان کو رخصت دے دی۔ معلوم ہو نبی کو بھی اختیار ہوتا ہے، مختار ہے۔ اب آپ مختار کل سمجھو نہ سمجھو تو اختیار آپ کو رخصت حاصل ہوگی، اس لیے آپ نے اجازت دے دی۔ یہ روایت حضرت سلمۃ ابن سخر البیاضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے کفارے کے ثابت ہونا عبارت النص سے ثابت ہو گیا اس روایت کے۔ اور ہر وہ شخص جو رمضان میں قصداً روزے کو فاسد کر کے جمع کر لے تو ان کے بارے میں کفارے کا ثبوت اس روایت کے سے دلالت النص کے طور پر ہوتا ہے۔ کس کے طور پر ثابت ہوتا ہے؟ دلالت النص۔ اور آپ اس صحابی کی جو بیوی تھی اس پر بھی کفارہ واجب ہو گیا بطور دلالت النص کی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تو حکم نہیں دیا، آپ نے تو صرف صحابی کو حکم دیا، تو بیوی پر بھی کفارہ واجب ہو گیا بطور دلالت النص کی۔ وجہ یہ ہے کہ اس صحابی پر جو آپ نے کفارے کو واجب کیا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مرد تھا یا اس وجہ سے کہ وہ صحابی تھا، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے روزے کو قصداً فاسد کیا۔ تو جو شخص بھی روزے کو قصداً فاسد کرے گا بالجماع، جماع کی وجہ سے، اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ اب وہ جو بھی ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ جیسے یہاں عبارت النص سے ثابت ہے، احناف کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کالے اور پیلے قصداً تو اس پر بھی کفارہ واجب ہوگا بطور دلالت النص کی، اگرچہ اس میں نص موجود نہیں ہے، لیکن اگر کھا لیا پی لیا، اس لیے کہ روزہ تو 3 چیزوں سے روکنے کا نام ہے، الامساک عن المفطرات الثلاث، عن الاکل والشرب والجماع۔ تو جب جماع سے کفارہ واجب ہوتا ہے، روزہ فاسد ہو گیا، تو اکل و شرب سے تو بطریق اولا ہوگا، اس لیے کہ تو کثیر الوقوع ہے، اس کی حاجت اور ضرورت زیادہ پڑتی ہے بنسبت جماع کے۔ اس لیے اگر رمضان میں کوئی قصداً کھا لے اور پی لے، احناف کہتے ہیں ان پر بھی کفارہ واجب ہوگا بطور دلالت النص کی۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صحابی پر جو کفارہ واجب کیا گیا ہے وہ صرف جماع کی وجہ سے ہے، تو صرف جماع افساد صوم نہیں بلکہ جماع ہے، روزے کے کفارے کے وجوب کا سبب جماع ہے، لہذا اگر جماع پایا جائے گا تو کفارہ واجب، اگر جماع نہیں ہوگا یعنی کھانا پینا پایا جائے گا قصداً تو قضا تو واجب ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور جماع سے بھی مراد جماع تام ہے، جماع سے بھی مراد جماع تام مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے صرف اس صحابی پر وجوب کفارے کے قائل ہیں
یعنی مرد پر وجوب کفارہ کے قائل ہے، عورت پر وجوب کفارہ کے قائل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بھی تو جماع ہے لیکن وہ جماع تام نہیں، اصل جماع مرد کا ہے، عورت محل جماع بن رہی ہے اس لیے اس کا جماع تام نہیں ہے، جب تام نہیں ہے اس پر کفارہ بھی واجب نہیں۔ کن کے نزدیک ہو؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، جبکہ ہمارے نزدیک علت افساد صوم ہے۔ اب چاہے افساد صوم جماع سے ہو یا افساد صوم عقل سے ہو یا شرب سے ہو، لہذا اس پر کفارہ واجب ہوگا، کفارہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ دلالت النص اشارت النص کی طرح ہے قطعی ہونے میں، مگر یہ کہ جب تعارض آئے گا، تعارض کے وقت پھر اشارت النص اقوا اور راجع ہوتی ہے دلالت النص سے، پھر عمل اشارت النص پر ہوگا نہ کہ دلالت النص پر۔ اس کی مثال جیسے کہ وجہ یہ ہے کہ جو دلالت النص ہے یہ معنی سے ثابت ہوتی ہے، تو اس میں صرف معنی ہوتا ہے، وہ معنی بھی التزامی، اور جو اشارت النص ہے اس میں لفظ بھی ہے اور معنی بھی ہے، تو ایک جانب یہاں یہ معنی کے مقابلے میں آ گیا اور وہاں لفظ بغیر مقابلے کے رہ گیا، اس لیے اشارت النص قوی ہوگا، راجع ہوگا دلالت النص سے۔ یا شارح نے کہا کہ اشارت النص راجع ہوگا دلالت النص سے، اس لیے کہ حکم جو ثابت ہوتا ہے اشارت النص سے، حکم کی نسبت جو ہوتی ہے اشارت النص کی طرف، وہ بغیر واسطے کے ہوتی ہے، وہ بغیر واسطے کے ہوتی ہے، اور اشارت النص دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ واسطے سے، معنی مدلول جو اس کا مدلول ہے اور معنی التزامی ہے اس کے واسطے سے حکم ثابت ہوتا ہے، تو اشارت النص سے حکم ثابت ہوتا ہے بغیر واسطے کے، اس لیے کہ وہاں نظم بھی ہے اور معنی لغوی بھی ہے، اور دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ بواسطے معنی التزام، معنی التزامی کے واسطے سے ہوتا ہے، اس لیے یعنی بواسطہ معنی التزامی کے ثابت ہوتا ہے، اس وجہ سے دلالت النص اشارت النص راجع ہوگا، قوی ہوگا بنسبت، کیونکہ جہاں حکم بغیر واسطے ثابت ہوتا ہے تو بلا واسطہ وہ قوی ہوتا ہے اس سے جس سے حکم واسطے سے ثابت ہو، اس لیے اشارت النص راجع ہوگا دلالت النص سے۔ اس کی تعارض کی مثال ذکر کی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل خطا کے بارے میں، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، جو شخص کسی مومن کو خطاً قتل کر دے تو اس پر تحریر رقبہ ہے، گردن آزاد کرے گا، اس پر دیت لازم ہے، اس پر کیا واجب ہے؟ دیت واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قتل خطا میں دیت کا ثبوت عبارت النص سے ہے، تو قتل عمد میں بھی دیت ثابت ہوگا دلالت النص سے۔ کس سے؟ دلالت النص سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خطا میں دیت واجب ہے، جبکہ یہ چھوٹا جرم ہے، خطاً بندہ قتل ہو گیا، شریعت نے دیت واجب کی، تو جو قصدن قتل کرے گا تو اس کا جرم تو بڑھ کر ہے، جب چھوٹے جرم میں دیت واجب ہے تو بڑے جرم میں تو دیت بطریق اولا واجب ہوگی، اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ قتل عمد میں دیت کو واجب کرتے ہیں دلالت النص سے۔ کس سے؟ دلالت النص سے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قتل عمد میں بھی دیت واجب ہوگی، اس میں کیا واجب ہوگی؟ دیت واجب ہوگی۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، قتل عمد میں دیت واجب نہیں ہو سکتی،
وجہ ہے کہ قتل عمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مومن کو قصداً قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جزا یجزی بمعنی کفا یکفی، فَکَفَاهُ جَهَنَّمُ، تو جہنم اس کے لیے کافی ہے۔ معلوم ہوا یہاں پر قتل عمد کے بارے میں اللہ نے اس کے لیے جہنم کو کافی قرار دیا ہے، یہ جزا کامل ہے۔ جب جزا کامل ہو تو پھر اس کا پورا بدلہ جہنم ہے، اس کے لیے جہنم کافی ہے، اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ لہذا اگر ہم دیت بھی واجب کریں گے تو معلوم ہوگا کہ پھر یہ جو جہنم ذکر ہو گیا یہ پوری دیت نہیں ہے، یہ پوری دیت، پورا کفارہ، پوری سزا نہیں ہے، بلکہ جہنم بھی ہے اور دیت بھی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کے لیے جہنم کافی ہے، اس کے لیے جہنم کیا ہے؟ کافی ہے۔ معلوم ہوا سوائے جہنم کے ان کے لیے کوئی اور سزا نہیں۔ احناف کا استدلال سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ جزا سے استدلال کرتے ہیں۔ کس سے؟ جزا سے استدلال کرتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں یہ جو یہاں پر آ گیا اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ قتل عمد میں جہنم ہے، یہ عبارت النص ہے، اور اس کے اشارے سے پتہ چل گیا کہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور کوئی سزا دینا واجب نہیں ہے، اور کوئی سزا دینا واجب اور ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جزا یجزی بمعنی کفا یکفی ہے۔ تو یہ اس معلوم ہوا کہ قتل عمد میں بدلہ کا پورا بدلہ وہ جہنم ہے، کوئی اور سزا نہیں ہے۔ یہ اس آیت کے اشارۃ النص سے معلوم ہو گیا، جزا یجزی سے کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا۔ تو اب اس آیت کے اشارۃ النص کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جہنم ہو اور کوئی نہ ہو، اور دیت واجب نہ ہو، اور اس روایت کے دلالت النص کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر دیت بھی واجب ہو۔ تعارض آ گیا اشارۃ النص میں اور دلالت النص میں، کیا آ گیا؟ تعارض آ گیا۔ تو ظاہر بات ہے کون سا راجح ہوگا؟ اشارۃ النص راجح ہوگا، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ قتل عمد میں دیت واجب نہیں ہے۔ البتہ اس پر اعتراض ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ قتل عمد میں سوائے جہنم کی کوئی اور سزا نہیں ہے، پھر قصاص کیوں لیتے ہو؟ جہنم ہے نا، جہنم ہے تو پھر قصاص کیوں لیتے ہو دنیا میں، یا دیت کیوں لیتے ہو؟ بعض صورتوں میں دیت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو عمدن قتل کر دے تو باپ سے قصاص تو نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ انت و مالک لابیک، اس لیے یہ باپ کی ملکیت ہے، شمار ہوتی ہے، اس لیے شبہ ہے، جب شبہ ہے تو قصاص تو ساقط ہو گیا، لیکن دیت واجب ہوگی۔ کیا واجب ہوگی؟ دیت واجب ہوگی۔ یا اگر قاتل مقتول کے ورثاء کے ساتھ مال پر صلح کر لے تو مال واجب ہے، دیت ہے، بدلے صلح۔ لہذا دیت تو پھر معترض کہتے ہیں اگر قاتل کی سزا جہنم ہے اور فجزاؤہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، کوئی اور دیت واجب نہیں کر سکتے، تو پھر قصاص دنیا میں کیوں لیتے ہو؟ اور بعض صورتوں میں